آبادنی علی حبیب دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس قصیدہ بردہ شریف کی برکت سے کہ ہمیں بھی وہ مقدروں والی رات نصیب فرمائے۔ آج جو سوا پارہ تلاوت کیا گیا ہے اس کے اندر جو ہے ویسے تو پارے کے اندر بے شمار مضامین ہیں، مگر چند مضامین جو خاص کر کے اور اہم ہیں ماہ سیام المبارک کی برکات کے حوالے سے اس پارے کے اندر ذکر کیا گیا تھا، اور پھر اس پارے کے اندر شراب، جوے اور مشرکین سے نکاح کی ممانعت، یتیم سے حسن سلوک یہ ذکر کیا گیا۔ ایام حیض جو قسم اٹھاتے ہیں اس کے بارے میں، اور طلاق کے احکام، نکاح اور حق مہر کے احکام بیان کیے گئے تھے۔ حضرت طالوت اور جالوت کا ایک قصہ تھا، وہ اس کے اندر ذکر کیا گیا۔ پھر آیا ہے کرسیہ اس کے اندر ذکر کی گئی، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد حرمت سود اور لین دین کے احکام کو اس پارے کے اندر بیان کیا گیا۔ تو عزیزان گرامی قدر ایک مرتبہ محبت سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میرا ٹائم اب شروع ہوتا ہے 48 منٹ کے اوپر۔ تو اس کی پارے کے اندر آج دوسری شب ہے نماز تراویح کے حوالے سے۔ یاد رکھیے گا کہ روزے کی جو ہمارے اوپر جو فرض کیا گیا ہے یہ صرف ہمارے اوپر فرض نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے دیگر جتنی بھی قومیں اور جتنے بھی نبی گزرے اللہ کریم نے ہر قوم کے اوپر روزے کو فرض فرما دیا تھا۔ جو بات اچھی لگے وہاں سبحان اللہ بولتے جائیے گا تاکہ نیند بھی دور ہوتی جائے۔ تو رمضان شریف کے اندر یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں تو یہ روزے جو ہیں صرف ہماری قوم کے اوپر نہیں، امت مصطفیٰ پر نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی ہیں، اور یہ روزوں کی تاریخ بڑی پرانی تاریخ ہے، اور سب سے پہلے جو روزہ رکھا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا تھا۔ تو گویا کہ روزہ رکھنا ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس مہینے میں جو اللہ رب العزت نے روزے رکھے اور روزوں کا حکم دیا اس کی کچھ وجوہات تھیں، جن میں سے ایک دو چیزیں میں عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا دوں گا۔ اللہ رب العزت نے روزوں کو اس لیے فرض کیا کہ امت مصطفیٰ کے اندر، میرے غلاموں کے اندر، میرے کام جو ہے وہ کلمہ گو کے اندر اللہ رب العزت نے اس لیے روزے بنائے کہ ان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ کیا پیدا ہو جائے؟ جن کے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہوتا، یاد رکھیے انہیں صرف بھوک بچتی ہے، پیاس بچتی ہے، انہیں صرف منہ کا باندھنا، پیٹ کا باندھنا بچتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دو عورتیں حاضر خدمت ہوئیں، تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے منہ سے حرام کھانے کی بو آ رہی ہے۔ عرض کی حضور ہم نے تو صبح کا روزہ رکھا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الٹی کرو۔ جب الٹی کی گئی تو ان کے اندر سے لوتھڑے باہر آئے۔ عرض کرنے لگی حضور ہم نے تو نہار منہ روزہ رکھا تھا، یہ لوتھڑے کیسے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو سارا دن تم روزہ رکھ کے جو غیبت اور چغلی کرتی رہی ہو یہ اسی کی نحوست ہے۔ تو لہٰذا روزہ فقط بھوک کا نام نہیں، روزہ فقط پیاس کو روکنے کا نام نہیں ہے، روزہ اس کے حضور ڈرنے کا اور تقوی کا نام ہے۔ روزہ جو ہے وہ انسان کی آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، اس کی ہاتھ کا روزہ ہوتا ہے، اس کی زبان کا روزہ ہوتا ہے، اس کے دیگر تمام افعال کا روزہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ پہلی ابتدائی آیات جو 183 سے 188 کے اندر ان چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ اور یاد رکھیے روزہ دل میں تقویٰ پیدا کرتا ہے، اور رمضان شریف کے اندر اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر اپنا قرآن مجید مکمل فرمایا تھا۔ اس ماہ سیام کو کتنی بڑی فضیلت ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کے دن جو ہیں وہ گنے چنے ہوئے ہیں، یہ قرآن مجید کے اندر آیا۔ اور پھر کہا کہ ماہ سیام کے اندر ایک اور برکت ہے کہ پہلی قوم کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ پہلی قومیں جب بھی کوئی کام کرتی، کوئی فعل کرتی، تو ان کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ اگر وہ رات کو ادھر رکھنے کے لیے کوئی چیز دے دیں، وہ دے رہا بچے، اگر رات کو مثال کے طور پر وہ واپس آ جاتے تو آنے کے بعد اگر ان کی آنکھ لگ جاتی تو آنکھ لگنے کے بعد
ان کا دوبارہ روزہ اسی طریقے سے شمار ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی رسول تھے، تو وہ رات کو لیٹ گھر آئے، کوئی سی کام کاج کی وجہ سے اور تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی۔ جب ان کی نیند آ جاتی تو ان کا اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ جب تک سوتے نہیں تھے ان کا اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اگر نیند آ گئی، سو گئے، تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ ان کی سحری نہیں تھی ابتدائی دنوں میں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم اقدس سے، آپ کے فیض سے اللہ رب العزت نے سحری جیسی نعمت عطا فرما دی، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں سحری کیا کرو، اس میں برکتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ یہ رات کو، اگر ان جو شادی شدہ بیٹھے ہیں ان کا بھی مسائل ہیں کہ رات کو ان کے اندر کھلی ہم بستری کا اجازت دی گئی ہے کہ آپ ان کے اندر کھلی ہم بستری کر سکتے ہیں۔ پہلی دیگر قوموں میں ایسی باتیں نہیں تھی، ان کو ایسی اجازت نہیں تھی، بلکہ وہ مہینہ 2 مہینے ان کے لیے ممانعت تھی کہ وہ ہم بستری کریں۔ اور پھر اسی طریقے سے اس میں جو دوسرا مضمون بیان کیا گیا ہے وہ شراب اور جوئے کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں؟ شراب اور جوئے کے بارے میں۔ اور شراب اور جوئے کے بارے میں حکم خدا ہے، یہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں اور زیادہ تر نقصان ہیں۔ ظاہراً شراب پی کر انسان کو لذت آتی ہے۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یامر فرمان علی شان یاد آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شراب کا مٹکا ہو، کیا ہو؟ شراب کا مٹکا ہو، اس کے اندر ایک سوئی کے برابر شراب لگائی جائے اور اس سوئی سے کوئی لباس سیا جائے اور وہ لباس میرے گھوڑے کی زین بن جائے، فرمایا اس پر بھی سوار ہونے سے میں محفوظ رکھتا ہوں۔ یعنی کہ اس پر سوار ہونے سے بھی کتراتا ہوں، محفوظ رہتا ہوں، کہتے پیچھے رہتا ہوں۔ پھر اسی کے بارے میں امام حسن بصری کے بارے میں غالباً ایک آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک اگر شراب کا ذرہ اگر وہ دریا کے اندر ڈال دیا جائے اور دریا اپنی جگہ چھوڑ جائے، پھر وہاں پر گھاس اگے، وہ گھاس میرا گھوڑا کھا لے، مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں اس گھوڑے پر سواری کرنے کو میں ناپسند فرماتا ہوں۔ شراب کی اتنی حرمت ہے۔ شراب جو ہوتی ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہوتی ہے۔ عموماً طور پر بندہ کہاں سے لگتا ہے؟ دوست احباب سے لگتا ہے۔ شروع میں فری میں پی، کوئی نہیں جی ایک پیکٹ لگاؤ، کچھ نہیں ہوتا جی اس کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا نشے کا ایک ذرہ بھی حرام ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نشے کا ایک ذرہ لیا، فرمایا کل قیامت والے دن میں اپنی صف سے اسے باہر کر دوں گا۔ کتنی بڑی سخت وعید ہے کہ سارے نبی کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے کہ فلاں امتی تھا مصطفیٰ کا، اب شراب کی وجہ سے وہ باہر آ گیا۔ اور شراب والے کی شب برات، شب لیلۃ القدر، کسی رات اس کی بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ صدق کے دل سے نہ کر لے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ نہ ہم شراب پئیں گے اور نہ پینے والوں کا ساتھ دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر جوا ہے، اور جوئے کے اندر جو ہے سود وغیرہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ جوا بظاہر میٹھا لگتا ہے، لیکن یاد رکھیے جوا بڑی بڑی نسلیں تباہ کر دیتا ہے، بڑا کچھ تباہ ہو جاتا ہے، ظاہراً مال و اسباب سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جوا وقتی جو ہے وہ لذت دیتا ہے، چند فائدے نفع دے دیتا ہے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے نقصان رہتا ہے۔ تو بڑے بڑے نبی پناہ مانگتے تھے جوئے جیسی لذت سے۔ یہ جوئے کی نحوست ایسی ہے کہ جو بڑے بڑے خاندان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اگر اس سے بظاہر مال میں نقصان نہ بھی ہو، سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ نافرمان بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ کس وجہ سے؟ جوئے کی وجہ سے۔ اور اسی میں سود بھی شامل ہے۔ سود کہتے ہیں، سود کی تعریف سن لے، کوئی بھی چیز دے کر اس چیز کے بدلے میں وہی چیز زیادہ حاصل کرنا، اس کو سود کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے یہ کتاب دی، کسی کو کہا جی کہ ایک مثال دے رہا ہوں، اس کتاب کو آپ نے 1 مہینہ استعمال کرنا ہے، استعمال کرنے کے بعد مجھے 2 کتابیں اس طرح کی دینی ہیں، تو یہ سود ہے۔ یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ اگر میں کہوں یہ کتاب آپ استعمال کریں، استعمال کرنے کے بعد آپ نے مجھے 100 روپیہ اضافی دینا ہے، 100 روپیہ دینا ہے، تو یہ 100 روپیہ سود نہیں بنے گا، کیونکہ اس کی جنس بدل جائے گی۔ کیا بدل جائے گی؟ کوئی بھی چیز ہے، گندم ہے، کوئی بھی چیز ہے، اگر وہ ہم جنس رہی تو سود ہے، اگر ہم جنس نہ رہی تو وہ سود نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ قسطوں کے اوپر جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ سود شمار نہیں ہوتی۔ بہرحال
مزید اس کے بارے میں کسی نے پوچھنا ہو تو وہ بعد میں پوچھیے گا، کیونکہ ہمیں بعد میں یہ بھی شکوہ رہتا ہے کہ ٹائم اوپر چلا گیا۔ تو بہرحال عزیزان گرامی قدر، مشرکین سے نکاح کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس کے اندر یاد رکھیے گا، ہر بندے اس عورت سے نکاح کی ممانعت ہے جس کے اندر گستاخی کا شبہ پایا جاتا ہے، چاہے مشرک مرد ہے، مومن عورت سے اس کا نکاح منع ہے۔ فقہاء کرام نے فرماتے ہیں کہ اگر آزاد مرد ہے، مثال کے طور پر آزاد مرد ہے، اس کے لیے ایک دین والی، اسلام والی مومن غلام نکرانی کے ساتھ نکاح کرنا بہتر ہے۔ اس سے زیادہ نحوست والی اور کوئی بات نہیں کہ بندہ مشرک عورت سے نکاح کرے۔ عام طور پر عموماً ہوتا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے رشتے کرتے ہیں تو ہم جو ہے صرف اس کا سٹیٹس دیکھتے ہیں کہ اگلے کی نوکری اچھی ہے یا نہیں، اگلے کا مکان اچھا ہے یا نہیں، اگلے کماتا ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنے سے پہلے شریعت مصطفیٰ ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے۔ جو پارہ ہم نے سنا منیر صاحب، جو پارہ ہم نے سنا، یہ چیز کا درس ہمیں دیتا ہے کہ جب بھی نکاح کرنے لگو سب سے پہلے اس کا عقیدہ دیکھو۔ کیا دیکھو؟ بولیے، عقیدہ دیکھو۔ اگر عقیدہ پکا ہے، عقیدہ ستھرا ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ اگر عقیدہ، اس لیے ہم منع کرتے ہیں کہ مشرکین سے، گستاخ سے، اہل تشیع سے، دیگر اپنے مکتبہ فکر کے علاوہ کسی سے بھی نکاح نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک عورت پوری نسل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ہم پڑھاتے ہیں، اسکول اور کالج میں جاتے ہیں تو عموماً ہم نے دیکھنے میں یہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ایک عورت آئی تھی بیاہ کے، وہ سارے خاندان کو وہ جناب وہ ختم سے دور کر دیا، اللہ کے ولیوں سے دور کر دیا۔ اس لیے جب بھی بچے کا، بیٹی کا رشتہ کرنے لگے تو 1000 دفعہ سوچے کہ جس بیٹی کو ہم اپنے گھر لا رہے ہیں یا جس گھر میں ہماری بیٹی جا رہی ہے، کیا اس گھر میں کوئی شریعت مصطفیٰ کا کوئی چراغ روشن ہے یا سارے بجھ گئے ہیں؟ تو ان چیزوں کو خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے یتیم سے حسن سلوک کے بارے میں اس کے اندر ذکر کیا گیا، اور یاد رکھیے گا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا کوئی باپ نہیں ہوتا اس کا محمد باپ بن کے آ جاتا ہے۔ یہ یتیم کے ساتھ بڑا حسن سلوک ہے۔ کوئی بھی بچہ یتیم مل جائے، جہاں پر اپنے بیٹوں کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کے لیے کپڑے لے کر دیتے ہیں، اپنے بیٹوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے چھوٹے بھائیوں سے پیار کرتے ہیں، وہیں پر یتیم سے بھی تھوڑا سا پیار کیا کریں۔ اگر اپنے بچے کے لیے اپنے مثال کے طور پر پینٹ کوٹ لے کے آنا ہے یا کوئی اچھا لے کے آنا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے علاقے میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں جو یتیم ہے اس کے لیے بھی ایک سوٹ لے آئیں، اس کے لیے بھی ایک گھڑی لے آئیں۔ اگر اپنے بچے کو 14 اگست کے اوپر جھنڈی دی ہے تو ایک یتیم کے لیے بھی ایک جھنڈی لے آئیں۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس سے بڑی اور یعنی کہ دلیل کیا ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس نے یتیم سے پیار کیا اس نے گویا کہ محمد سے پیار کیا ہے۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں، پچھلے والے بھی جاگ جائیں۔ تو یہ یتیم کے ساتھ، آصف کو بھی جگائیں، تو یہ یتیم کے ساتھ یہ حسن سلوک ہے، یتیم کے ساتھ پیار کریں۔ کریم آقا السلام نے ارشاد فرمایا جو یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، اللہ کریم اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں ہر بال کی مقدار کے برابر اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس سے یہ نہیں مطلب کہ ہم صرف ہاتھ رکھنا شروع کر دیں، ہاتھ رکھنے سے مراد سرپرستی ہے، محبت ہے، پیار ہے۔ تو اس کے بعد حضرت طالوت اور جالوت کا ایک مقابلہ، ایک قصہ یہاں پر ذکر ہوا، اس کے میں مختصر سا بیان کر دوں۔ کتنے منٹ رہنے میرے؟ 12 منٹ ہو گئے، 13 منٹ ہو گئے۔ ادھر بھی دیکھنا پڑتا ہے، اب کیا کریں جی، ہر لمحے سوچنا پڑتا ہے، اعتراض پھر ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ایک آدمی تھا جس کا نام طالوت تھا اور ایک آدمی تھا جس کا نام جالوت تھا۔ طالوت بھی بڑا پہلوان آدمی تھا، جالوت بھی بڑا پہلوان آدمی تھا۔ یہ دور تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ ایک کا نام کیا تھا؟ حضرت طالوت، دوسرے کا نام جالوت۔ اب جو طالوت تھا اس کو طالوت اس لیے کہتے تھے کہ اس کا قد لمبا تھا۔ کیا تھا؟ تال کہتے ہیں لمبائی کو، بڑے کو ہونا۔ اس کا قد لمبا تھا، اس کو طالوت کہتے تھے۔ اور پھر دوسرا وہ نقشے بہت اچھے جانتا تھا، نقشہ نگار تھا۔ اگر اس کو کوئی بھی نقشہ دے دیا جاتا، یعنی کہ میپ کو دیکھ کر رستے کو خود ہی تلاش کر لیا کرتا تھا۔ پہلا وہ پہلوان تھا، بہادر تھا، تو دوسرا اس کے اندر لمبائی تھی قد کی، تیسرا وہ نقشوں کے بارے میں علم رکھتا تھا۔ اس کے مقابلے میں ایک جالوت تھا۔ جالوت بھی بڑا اپنے وقت کا کمانڈر تھا، بڑا جو ہے وہ بڑا سپہ سالار آدمی تھا، اس کے اندر بھی بے شمار خوبیاں پائی جاتی تھی۔ اب جو جالوت تھا وہ کافر تھا، جو طالوت تھا وہ مسلمان تھا۔ مسلمان سے مراد اس وقت کے نبی کو مانتا تھا، اور طالوت کے سپاہیوں میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے۔
اس وقت انہوں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا ابھی، یعنی کہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ وہ ہوا یہ کہ حضرت طالوت علیہ السلام نے، بعض نے لکھا کہ یہ اللہ کے نبی تھے، بعض نے لکھا یہ اللہ کے ولی تھے، اور بعض نے لکھا نہ اللہ کے نبی تھے نہ ولی تھے، بلکہ اللہ کے نبی کے پاس رہنے والے ان کے حواریوں میں، صحابہ میں شامل تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جن کو آ رہی ذرا بولے سبحان اللہ۔ میں نہیں لگتا یہ سارے سہگے ہیں، ذرا بولے کرے سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضرت طالوت علیہ السلام اللہ کے نبی کے حکم سے کافروں سے جنگ کرنے کے لیے گئے۔ یہ کافر پہلے کہتے تھے کہ ہمیں جہاد کو حکم دیں، ہم جہاد کریں، ہم جہاد کے پیچھے جائیں گے، ہم فلاں کریں گے۔ جب جہاد کا حکم آ گیا، اب ان سے کہا گیا کہ اب آپ جو ہے وہ جنگ کریں کافروں کے خلاف۔ یہ سارے واقعے ہم نے ابھی قرآن مجید میں سنے، وہاں پر عربی میں تھے، چونکہ میں اردو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ نے جنگ کرنی ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں، رستے میں ایک دریا آتا ہے، اس دریا سے آپ نے پانی نہیں پینا، پانی پیے بغیر آپ جنگ کریں، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں اللہ تمہیں نصرت عطا فرما دے گا۔ انہوں نے کیا کیا، وہ کوئی تھے ہمارے جیسے کچھ لوگ ہوں گے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پانی تھوڑا پینے کی بجائے بلکہ پیٹ بھر کے پانی پیا۔ اس پانی کی نحوست ایسی تھی کہ وہ پانی جیسے جیسے پیتے جاتے وہ کمزور ہوتے جاتے تھے۔ پانی کے اندر کوئی جراثیم ہوں گے یا کوئی بھی معاملہ ہوگا، تو کچھ لوگوں نے ایک چلو پانی پیا، کچھ لوگوں نے بالکل نہ پیا۔ تو جن لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا ان کو ساتھ لے لیا حضرت طالوت علیہ السلام نے، باقی کو پیچھے بھیج دیا، کہا کہ آپ اللہ کے نافرمان ہیں۔ پھر انہوں نے جنگ کی جالوت کے ساتھ۔ جب جالوت کو دیکھا تو اس کا لشکر بہت بڑا تھا، اس کے لشکر کے اندر بے پناہ جو ہے سپاہی تھے، تلواریں تھیں، نیزے تھے، تیر تھے۔ یہ ڈر گئے کہ باری تعالیٰ کہ اتنے بڑے لوگ ہم کیسے مقابلہ کریں۔ اس وقت انہوں نے رب سے دعا کی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دعا کی تھی انہوں نے کہ باری تعالیٰ ربنا افرغ علینا صبرا، باری تعالیٰ ہمیں صبر دکھا نہیں بلکہ صبر ہمارے اوپر ڈال دے۔ صبر ہمیں دکھا نہیں بلکہ صبر کے اندر ہمیں ہمارے اوپر انڈیل دے، ڈال دے۔ افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو یہ اس وقت حضرت طالوت علیہ السلام، آپ کی قوم جس میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے، انہوں نے یہ دعا کی تھی، جس دعا کی برکت سے اللہ کریم نے انہیں کامیابی عطا فرمائی تھی۔ اور پھر یاد رکھیے گا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو پہلا قتل کافر کا کیا تھا وہ جالوت کا قتل کیا تھا۔ کس کا؟ بولیے، جالوت کا قتل کیا تھا۔ پھر اس کے بعد آیا ہے کرسی کی فضیلت آتی ہے۔ آیا ہے کرسی کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فرض نماز کے بعد اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھتا ہے، فرمایا اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کریم اسے سیدھا جنت میں بھیج دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو آیت الکرسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، ہر وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرتا رہتا ہے، تو اللہ کریم مرنے سے پہلے اسے جنت کا نظارہ فرما دیتا ہے۔ اور اس پر یہاں پر ایک بڑی محبت والی بات یاد آئی، آیت الکرسی کی تلاوت کرنے سے جنت کی زیارت ہوتی ہے۔ کس کی؟ بولیے، بات بہت بڑی کرنے جا رہا ہوں۔ آیت الکرسی کی تلاوت کرنے سے جنت کی زیارت ہوتی ہے، درود پڑھنے سے مصطفیٰ کی زیارت ہوتی ہے۔ اس لیے نماز پڑھنے کے بعد پہلے درود پاک پڑھا کریں، پھر آیت الکرسی پڑھا کریں، پھر درود پاک پڑھا کریں، پھر دعا کیا کریں۔ اس لیے ہم نے اس جنت کو کیا کرنا جس میں مصطفیٰ کی زیارت نہ ہو۔ تو کسی نے کیا کہا تھا کہ تمہیں جنت میں کیا چاہیے؟ اس نے کہا تھا جنت میں سنگت مصطفیٰ چاہیے۔ حضور کی سنگت مل گئی تو جنت مل گئی۔ تو اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا تھا کہ جو اللہ کی راہ کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی راہ کے اوپر خرچ کرنے والے، یاد رکھیے کہ اس کے بارے میں قرآن مجید میں ایک مثال آئی تھی، بلکہ دو مثالیں تھیں، ان میں سے ایک میں دوں گا کہ جس طریقے سے ایک گندم جو ہے وہ اس کا بیج بویا جاتا ہے، گندم کا، اس کے بدلے میں 100 جو دانہ نکلتا ہے، فرمایا اللہ کی راہ کے اوپر جو خرچ کرتا ہے اسی طریقے سے ایک کے بدلے میں اللہ رب العزت 100 گنا عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کی راہ کے اوپر ہم نے خرچ کیا تو شاید ہمارے پیسے، جیب میں سے پیسے کم ہو گئے، ہمارے والیٹ میں سے پیسے کم ہو گئے، ہمارا ماہانہ انکم میں سے پیسے کم ہو گئے۔
رب فرماتا ہے تمہارے پیسے کم نہیں ہوتے بلکہ اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اصل میں ہم نے برکت کو اور کثرت کو مکس کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں 1,00,000 ہے لہذا اس میں برکت ہے، 10,000 میں برکت نہیں۔ یاد رکھیے برکت کثرت کا نام نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بہت چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان میں برکت نہیں ہوتی۔ اس کی میں ایک مثال دے دوں، کتی کے بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان میں برکت نہیں ہوتی، ان کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ پلید ہو جاتا ہے۔ بکری کا بچہ ایک ہی ہو، اس میں برکت ہوتی ہے، اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس سے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے جب بھی دعا کیا کرے برکت کی دعا کیا کرے، کثرت کی دعا نہ کیا کرے۔ کیوں؟ بڑی بڑی قومیں کثرت کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی۔ قارون کے پاس کثرت تھی خزانوں کی، نمرود کے پاس کثرت تھی خزانوں کی، مگر جن کے پاس برکت تھی، ابو بکر صدیق کے مال میں برکت تھی، اللہ کے محبوب نے جولی میں رکھ کے کھلایا تھا۔ اس لیے جب بھی دعا کریں کس کی دعا کرنی ہے؟ بولیے کس کی؟ برکت کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا وہاں پر کچھ مناظرہ ذکر ہوا تھا۔ ٹائم ہوتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے، یہ قصہ یہاں پر ذکر ہوا، یہ آیا ہے نمبر 258 سے 260 تک، یہ 2-3 آیات جو ہیں یہ ان کے بارے میں ذکر ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا۔ یاد رکھیے گا کہ نمرود بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا جس کو اپنی حکومت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دربار میں گئے، اللہ کی وحدانیت کا بتایا، اللہ کے ایک ہونے کا بتایا کہ یار بندہ بن، اللہ کو مان لے، فلاں کر فلاں کر۔ اس نے کہا جی کہ میرے پاس بادشاہت ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، کوٹی ہے، کاریں ہیں، فلاں جو بھی اس وقت تھا۔ آپ نے کہا کہ میرے رب کی شان یہ ہے کہ میرے رب زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، ایک بندہ تھا جس کو پھانسی ہونے والی تھی، جو ابھی تختے کے اوپر لٹکایا جانے والا تھا، وہاں سے اس کو چھڑا کر اس کو آزاد کر دیا۔ کہنے لگا دیکھو اس کو مرنے والا تھا، اس کو میں نے زندگی دے دی۔ اور ایک بندہ باہر جا رہا تھا، اس کو پکڑ کے اس نے پھانسی پہ لٹکا دیا۔ کہنے لگا دیکھو اس کو میں نے موت دے دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اس فعل کی وجہ سے بڑے ہنسے کہ یار بڑا بے وقوف آدمی ہے، اس کو موت اور ذکر کا پتہ ہی نہیں چلا، موت کسے کہتے ہیں، حیات کسے کہتے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے دوسرا حربہ اختیار کیا، آپ نے فرمایا میرا مولا وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو جب یہ بولا، تفسیر میں آتا ہے کہ نمرود کا چہرہ دیکھنے والا تھا، کیونکہ سارا مجمع لگا ہوا تھا، اس کی بے عزتی ہو گئی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا گیا تھا۔ یاد رکھیے جو حق کا پہرے دار ہوتا ہے ہمیشہ اسے دنیا میں بھی ذلیل کیا جاتا ہے اور ہمیشہ اسے دنیا میں رسوا کیا جاتا ہے، مگر اللہ رب العزت آخرت میں اسے مقام عطا فرما دیتا ہے۔ ذلیل کرنے سے مراد یہ نہیں ہے، دنیا والے سمجھتے ہیں ہم نے ذلیل کیا، مگر رب فرماتا ہے دنیا والوں تم سمجھ رہے ہو، تم ذلیل کر رہے ہو، ہم جیل میں بھی اسے بادشاہی عطا فرما دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھ لے، قید ہوئے، انہوں نے قید کر دیا، مگر رب کی منشا کچھ اور تھی۔ دنیا والے چاہتے تھے ذلیل کر دے، مگر رب چاہتا تھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، اس میں آخری، اس میں بڑا سود کے بارے میں اور لین دین کے احکام کے بارے میں قرآن مجید میں واضح دستور بیان کیا گیا ہے کہ سود کی حرمت اور سود کے لین دین کے بارے میں اگر تھوڑی سی محبت ہو تو میں تھوڑا لین دین کے معاملے میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے عموماً لین دین کے حوالے سے کافی کچھ رہتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا 267 سے لے کر 273 نمبر آیا ہے مبارکہ تک، ایمان والو اپنی تجارت زمین میں راہ خدا میں خرچ کرو، جو ردی مال تم خود لینے کے لیے تیار نہیں وہ تم خدا کی راہ پر دیتے ہو۔ یعنی کہ جیڑا سوٹ یا جیڑی شے آپ نو چنگی نہیں لگتی اسی دوسرے تحفہ دے دیندے ہیں، اے جی اللہ دی راہ واسطے۔ کوئی بھی چیز ہے ہمارے ہاں عموماً جو ہوتی ہے، جو ہم خیرات کرتے ہیں اللہ کے نام پہ، مثال کے طور پر ہمارے پاس کھجوریں ہیں، کوئی ہم سے مانگ لے جناب کہ یار مجھے ایک رب کے نام پہ کھجور دینا، تو ہم ان میں سے کون سی اٹھا کے دیں گے یا کون سی نہیں دیں گے۔ ایک ہمارے پچھلے دنوں میں وہ اب چلے گئے ہیں، بہرحال ان کے پاس وہ عمرہ شریف کر کے آئے تو ہم ان کے ملنے کے لیے گئے، انہوں نے ہمارے سامنے کھجوریں رکھ دی، جی کھجوریں کھائیں۔ تو میں نے کہا جو جنگ بازار والی ہیں وہ سائڈ پہ کر دیں، جو ادھر والی ہیں وہ سامنے رکھیں۔ تو بہرحال ہم جب بھی اللہ کے راہ کے اوپر خرچ کریں تو اعلیٰ چیز ہمیں خرچ کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب کوئی میرے نام کے اوپر خرچ کرتا ہے میں اسے 2 انعام دیتا ہوں۔
فرمایا ایک اسے دنیا میں عزت عطا فرما دیتا ہوں، دوسرا اس کے رزق میں کثرت عطا فرما دیتا ہوں۔ کثرت سے مراد برکت ہے۔ اور اسی طریقے سے دیگر احکام جو ہیں وہ اس میں نقل کیے گئے ہیں کہ جو ہے لین دین کے معاملات میں قرآن مجید کا واضح پیغام ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کریں لین دین کے حوالے سے، اس کے اندر چند چیزوں کا آپ غور و فکر کر لیں۔ ایک تو جس کو بھی آپ نے قرض دینا ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ احکام ہیں جن کو سمجھنا ہمارے لیے فرض ہے۔ کب بھی آپ نے کسی کو قرض دینا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے مدت مقرر کریں۔ میں یہ پیسے آپ کو دے رہا ہوں، منیر صاحب نے کسی نے دکان سے ادھار دینا ہے، اس کے لیے مقرر کریں کہ آپ فلاں تاریخ کو مجھے ادھار واپس کریں گے۔ یہ حکم خدا ہے، چاہے وہ رقم تھوڑی ہے یا زیادہ۔ پھر وہ معلوم و مجہول نہ ہو، میں ہفتے تک دن دے دیں گا، یہ مجہول ہوتا ہے۔ وہ ہفتہ کون سا، اسے پتہ کرے کہ فلاں ڈیٹ، فلاں تاریخ، فلاں وقت تک آپ نے مجھے دینے، اور یہ وقت طے کرنا یہ حکم خدا ہے۔ یہ میں نے سارا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ جہاں پر یہ قرض کے لین دین کے معاملات ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات، کوئی بھی بات کی جائے اس کو تحریر میں لکھا جائے۔ کوئی بھی اگر رقم دی جائے، کوئی بھی کام کیا جائے، اس کو تحریر میں لکھا جائے کہ فلاں بندے نے میں اتنا دے۔ ہو سکتا ہے زندگی اور موت کو کوئی بھروسہ نہیں، تحریر میں لکھنا یہ اللہ رب العزت کا حکم مبارک ہے۔ اور پھر جو ہے کوئی بھی کام ہے عدل و انصاف سے کام لیا جائے، جب دیتے وقت لیتے وقت۔ چوتھی بات، اللہ رب العزت نے لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت سے جسے نوازا ہے اس سے لکھوا لیا جائے۔ اگر خود لکھنا پڑھنا نہیں آتا، جس کے بعد لکھنے والا ہے اس سے لکھوا لیا جائے۔ اگر کسی کو کوئی کہے کہ تم مجھے لکھ لو، وہ لکھ کر نہ دے تو یہ قرآن کے خلاف بات ہوگی، کیونکہ قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے کہ لکھنے والا انکار نہ کرے۔ لکھنے والا انکار ہے، جلدی جلدی بولتے جائیے، یہ 11 ہیں، ہم انشاءاللہ مکمل کر کے بات کو ختم کریں گے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جس کے ذمہ حق ہے وہ لکھوائے۔ چھٹی بات، لکھوانے والا خوف خدا سے کام لے، یعنی کہ اس میں اتنی کڑی شرط نہ لگائے کہ جس کے اندر جو ہے وہ اگلے کے لیے تنگی محسوس ہو۔ پھر جو ہے جس کے ذمہ کوئی بندہ جس نے قرض لینا ہے یا دینا اگر خود نہیں لکھ سکتا تو ان کو کوئی اور لکھ کر دے دے۔ اگر اس کی جگہ بیٹا ہے وہ بیٹا لکھ کر بھی دے دے۔ اور اسی طریقے سے اس جو تحریر ہے اس کے اوپر 2 گواہ مقرر کرنا یہ حکم خدا ہے۔ 2 گواہ مقرر کرنا حکم خدا ہے۔ اگر 2 گواہ نہیں، ایک بندہ اور 2 عورتیں، 2 عورتوں کو ملا کر ایک مرد بنتا ہے، ایک مرد کی گواہی بنتی ہے۔ ایک مرد 2 عورتیں شامل کر کے اس طریقے سے 2 بن جاتی ہیں۔ یہ 3 نہیں بنتی بلکہ بولیے 2 بن جاتے۔ مکے کھڑوتے نے پریشان نہ ہو انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے اگر 4 عورتیں ہوں گی تو پھر بھی یہ گواہی بن سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے گواہوں کے بارے میں دیتے وقت اللہ رب العزت کو جو سب سے زیادہ پسند ہے گواہوں میں سے وہ ہے کہ جو تقوی اور سچائی کی وجہ سے پسندیدہ ہو۔ گواہ ایسے شمار کی، یہ نہیں کہ کوئی بھی رستے سے گزرتا ہوا اس کو لے لیا، تو بھی گواہ بنی، تو بھی گواہ بنی۔ گواہ ہمیشہ اس کو بنایا جائے جس کے اندر تقوی ہو۔ اب تقوی کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ پھر ہم کسی درس میں آپ کو عرض کروں گا تقوی کسے کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو سچائی والا بندہ ہو، مشہور ہو کہ یہ آدمی سچا آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اس کو گواہی۔ اور کسی کو اگر گواہی کے لیے کہا جائے تو وہ انکار نہیں کرے، میں نہیں گواہی دینی، یار تسی آپس سے کر لو، میں گواہی دے کے پھنس جاؤں گا۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ گواہی دینے والا جس کو گواہی کے لیے کہا جائے وہ انکار، یہ جملہ الٹی آواز سے بولنا ہے، وہ انکار اتنا اونچا بولے کہ سب کو جاگ آ جائے، وہ انکار نہ کرے۔ اور پھر اسی طریقے سے 9ویں بات یہ ہے کہ جب گواہی کے لیے بلایا جائے، جس وقت بلایا جائے وہ انکار نہ کرے۔ اور پھر اسی طریقے سے بات یہ ہے کہ قرض کم ہو یا زیادہ ہو اسے معمولی سمجھ کے تحریر سے روگردانی نہ کی جائے۔ 100 روپیہ ہوئے یا 100 لاکھ ہوئے، وہ معمولی سمجھ کے تحریر سے روگردانی نہ کی جائے۔ اور پھر ایسے طریقے سے ہو کہ کچھ اگر معاملات نقد و نقدی ہوں تو ان میں تحریر نہ لکھنا بھی وہ بھی ٹھیک ہے، لکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر معاملہ ادھار کا ہو تو اس کی صورت میں ان کے اندر لکھنا یہ ضروری ہے۔ بہرحال اس کی اور بہت سی ڈیٹیلز ہیں، یہ مختصر سا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید ہمیں ہر تری اور ہر خشکی کا حکم دیتا ہے، اس میں تمام احکامات موجود ہیں، سارا کچھ موجود ہے۔